صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ پچھلے سالوں کے کچھ بیانات ان کے درمیان کے کلپس نکال کر، آگے پیچھے کی ساری بات کو بالکل نکال کر، درمیان کے کلپس نکال کر اور یوٹیوب پہ ڈال دیے کہ تبلیغ کے اختلاف کے بارے میں، مرکز نظام الدین کے بارے میں مولانا سجاد نعمانی کے خیالات۔ میں نے آج تک اس بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کی، نہ میں اس کا ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہیں اور یاد رہیں گی جب میں محتاج طالب فقیر بن کر مرکز نظام الدین جاتا تھا تو ایسی کیفیت میرے دل کی ہوتی تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں دلی اسٹیشن پر جو اتروں تو چپل جوتے پہن کے نہ اتروں، میرے محبوب کا شہر۔ اور اس کے بعد جب مرکز نظام الدین کے قریب والی سڑک پر بس سے اترتا تھا تو بارہا ایسا ہوا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے چپل جوتے اتار کر جھولے میں رکھ لیتا تھا کہ میں اس سڑک پر جس پر حضرت مولانا الیاس چلے میں جوتے پہن کے نہیں چل سکتا۔ اور جب میں بنگلے والی مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا تو اکثر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اس لیے میں اس مرکز کو یا اس کی طرف منسوب کسی بھی شخصیت کو بالکل اپنا محسن سمجھتا ہوں، اور کوئی فرق ان کے درمیان اترنے کو تیار نہیں۔ آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کہ دل کو بڑا کر لیں، دل کو کشادہ کر لیں۔ مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ دارالعلوم ہی کے کچھ لوگ اور علماء ہیں جو آگ لگا رہے ہیں بیٹھ کر، میں جانتا ہوں یہ بات، لیکن وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگتے نہ بھگتے لیکن قیامت کے دن بھگتیں گے۔ آگ لگا رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے روٹی سیک رہے ہیں توے کے اوپر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب خطرات ہیں، ان خطرات کے پیش نظر پھر اساتذہ دارالعلوم بیٹھے اور بیٹھ کر ایک رائے قائم کی، بالکل جماعت تبلیغ کی مخالفت کے اندر نہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں دونوں دھڑوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور مخلصانہ تعلقات ہیں، ان میں دنیا کا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ ہماری دنیا نہ ان سے وابستہ ہے نہ ان سے وابستہ ہے۔ ہمارا تو کام کرنے کا میدان ہی الگ ہے، ان کا کام کرنے کا میدان الگ ہے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری یہ آواز میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی جماعت سارے کے سارے نظام الدین جاؤ اور دعا مانگو خبر نواز، اور وہاں جا کے جو مشورے سے طے ہو اس کو کرتے رہو، اور دعا مانگتے رہو۔ اے اللہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے دل میں ڈال۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ارے تم ساتھ کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ خود حاجی صاحب سے ہم نے سنا، فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب ایسے باتیں کرتے تھے، یہ در تھا، اتنے ہیرے کو تم ضائع کر رہے ہو، پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو۔ ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا حفیظ صاحب، مولانا احمد صاحب اور ہماری جماعت کے ساتھ بڑا لمبا وقت گزارا ہے۔ ہم سب کے ذمہ لازم ہے، ہم سب کے ذمہ لازم ہے، ہر امتی کے ذمہ، اس لیے کہ جو خیریں پچھلوں کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہیں ان سب کے ذمہ ہے کہ حاجی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کا اور ایصال ثواب کا بہت اہتمام کریں، اور سب سے زیادہ ایصال ثواب اور سب سے زیادہ حق ہم پر اس کا ہے کہ جس محنت کرتے ہوئے وہ گئے ہیں ہم اس محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اس لیے ایصال ثواب کو بہت اہتمام کریں۔ اے اللہ مولانا سعد احمد برکاتہم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہوں نے دعوت تبلیغ کا جو کام کیا ہوا ہے، کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے اتنے نیک بندے کے لیے آج دنیا کے لوگ زبانیں کھولے ہوئے ہیں، دل دکھتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دعوت تبلیغ کے کام کو اور ترقی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔